وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با آواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری جو مجلس ہے وہ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر ہے۔ ہم ذکر حسین علیہ السلام میں بیٹھے ہیں اور مولا کا ذکر سن رہے ہیں، لیکن ہماری مجلسیں صرف نعرہ حسین پر ختم نہیں ہوتی۔ نعرہ حسین مارنا بڑا آسان ہے، لیکن حسینیت کو اپنی زندگی میں بسانا بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے کردار میں حسینیت کو جگانا ہے۔ ہم اگر مانتے ہیں کہ ہمارا مولا حسین ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہمارا کردار حسینی ہے یا نہیں ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب لوگ دیکھے یہ کہے ہاں یہ جا رہا ہے یہ حسینی ہے۔ کیا ہمارے گھر کی عورتیں سیدہ زینب کی سنت پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو یہ کہتے ہیں کہ بہن فلاں جگہ جا رہی ہو بے پردہ نہ جاؤ، اے بہن، اے ماں، اے بیٹی چست اور ٹائٹ قسم کے کپڑے نہ پہنو، یہ ٹائٹس نہ پہنو، اس قسم کے لباس نہ پہنو؟ اگر نہیں کہتے تو سن لو سیدہ زینب فرماتی ہے کہ اگر کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے وہ میرے بھائی حسین کے خون سے مذاق کرتی ہے۔ تو کیا ہمارا بھی کردار اور ہماری گھر کی عورتوں کا بھی کردار اسی طرح ہے جو اہل بیت کی طرح؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ صرف بیٹھ کے حسین کے نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کہو کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور پھر نماز بھی نہ پڑھو۔ تم کہو کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور پھر حکم خدا کا مذاق بھی کرو، روزانہ رسول کی سنتوں کا قتل بھی کرو، اور پھر یہ کہو کہ ہاں ہمارا مولا تو عباس ہے۔ یہ خود ہم اپنی ذات کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کربلا ہوئی اس لیے کہ نمازوں کو بچایا جا سکے، وہ کربلا ہوئی اس لیے کہ دین بچے، وہ کربلا ہوئی اس لیے کہ شریعت بچے۔ بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنا سفیر، اپنا نائب بنا کے کوفہ بھیجا تھا۔ آپ اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ گئے ہیں۔ جب کوفہ پہنچے ہیں تو ایسا ماحول تھا کوفہ کا کہ ہر گلی میں جلسے اور جلوس تھے،
हजारों की तादाद में लोग लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मुस्लिम के नारे लगा रहे थे। यजीद के खिलाफ थे, यजीद की हुकूमत को बुरा भला कहते, उसकी हुकूमत को गैर इस्लामी तस्वर करते, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत पेश करते। हजारों लोग आपके गिर्द जमा थे, बल्कि रिवायतों में है, एक रिवायत में एक ही दिन, जिस दिन मुस्लिम कूफा गए थे, 12,000 कुफियों ने हजरत मुस्लिम के हाथ से बैत की। दूसरी रिवायत है 40,000 कुफियों ने की। तीसरी रिवायत है कि तीसरे दिन कम अज कम 50 से 60,000 कुफियों ने हजरत इमाम हुसैन के नाम की बैत हजरत मुस्लिम के हाथ पे की थी। इमाम मुस्लिम कूफा में रुके, कूफा के हालात को देखा, अमीर कूफा मुख्तार सकफी के घर आपको ठहरा किया गया। हजारों की तादाद में कूफी आपके साथ थे। कूफा वो है जो हजरत अली के जमाने से दारुल खिलाफा रहा। हजरत मुस्लिम नमाज पढ़ाते, हजारों की तादाद में लोग आपकी इमामत में नमाज पढ़ते, आपके साथ थे, आपके चाहने वाले के सबूत देते, आपके बच्चों को हाथ लगा के बतौर तबर्रुक चूमते, जैसे खादिम हो इस तरीके से आपके आगे पीछे घूमते। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम उनके ये जज्बात को देख रहे थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो खत पढ़ के सुनाया, जिसमें लिखा था कि ए कूफा, हमने अपना सफीर और नायब बना के मुस्लिम को भेजा है, और मुस्लिम का दस्त दस्त हुसैन है, जिसने मुस्लिम के हाथ पर बैअत की, उसने हमारी बैअत की। हजरत मुस्लिम वहां के हालात देख चुके थे, दावतें हो रही है और मोहब्बत के सबूत पेश किए जा रहे हैं। हजरत मुस्लिम इब्न अकील कुछ दिन ठहरे, और ठहरने के बाद में जब आपको ये एहसास हो गया कि कूफा जो है हमसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि हजरत इमाम हुसैन यहाँ पर तशरीफ लाए, तो आपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। 1 जिलहिज्जा को यह खत आया है मक्का को। 1 जिलहज को मक्का में हजरत मुस्लिम का खत आया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये खत पढ़ा है तो अपने अहले बैत को रवानगी का हुक्म दिया, तैयारी का हुक्म दिया है। कूफा के जो गवर्नर थे उनका नाम था नोमान बिन बशीर। ये सहाबी रसूल भी थे, और ये अहले बैत रसूल से मोहब्बत करने वाले भी थे, लेकिन परेशान थे क्योंकि ये यजीद की तरफ से गवर्नर थे, और ये सख्ती नहीं करते थे क्योंकि ये भी अहले बैत को चाहने वाले थे। तो ये लेकिन हालात को देखते हुए ये कह रहे थे कि तुम इस तरीके की हरकत ना करो, लेकिन कूफा वाले उनकी इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। जिस तरीके से इनके चाहने वाले मौजूद थे, तो यजीद के जासूस भी वहां मौजूद थे। वो फौरन दमिश्क पहुंचे, और दमिश्क जाने के बाद यजीद इब्न माविया को यह खबर दी कि कूफा के हालात बदतरीन हो गए हैं। इमाम हुसैन ने अपने नायब को कूफा भेज दिया है। कूफा उनके हाथ पर हुसैन के नाम की बैत कर चुका है। अगर तूने कोई इकदाम न किया, कोई कदम नहीं उठाया, तो बहुत ही जल्द शाम भी इसकी लपेट में आ जाएगा, मुल्क शाम भी इसकी लपेट में आ जाएगा, और तेरा तख्ता उलट दिया जाएगा। यजीद घबरा गया। घबरा के उसने, उसका जो वजीर था उसका नाम था सरजौन, ये यहूदी था, उसको बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा, सरजौन देख, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, कूफा के हालात ऐसे हैं कि ये समंदर, ये तूफान मेरी हुकूमत को गर्क करेगा। उसने कहा, घबराने की क्या बात है? कहा, सरजौन तो अजीब मजाक करता है, इस तरीके के हालात है और तू कहता है कि घबराने की कौन सी बात है? उसने कहा कि यजीद देख, मैं कूफियों को जानता हूं, ये कूफा बिकाऊ माल है, बस इन पे थोड़ी सी सख्ती दिखाने की जरूरत है। यजीद ने पूछा, क्या करूं? कहा, देख,
बसरा का जो आमिल है, बसरा का जो गवर्नर है, जिसका नाम है उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, ये जियाद का बेटा है। जियाद पहले अली शेर खुदा की हुकूमत में गवर्नर रहा करता था, बाद में ये माविया बिना ये जनाब माविया के साथ में मिल गया था, तो ये उसका बेटा था। इसका नाम उबैदुल्लाह था और इसकी मां का नाम मरजाना था। लेकिन अरब का एक दस्तूर है कि ये जब अपनी निस्बत बाप की तरफ करते हैं तो ये अपने को फखरिया समझते थे, लेकिन इसको जो है मां की तरफ निस्बत की, ये कहते थे, इसको ताने देते थे लोग, ना जाने ना मालूम बाप का बेटा। ये इब्ने मरजाना ये बसरा का गवर्नर हुआ करता था उस जमाने में, बड़ा खुखार, दहशतगर्द और खूनी किस्म का और जालिम किस्म का इंसान था ये उबैदुल्लाह। तो यजीद का उसने सरजौन ने कहा कि देख इसको खत लिख और इससे कहे कि तू किसी को तेरी जगह पे गवर्नर बना दे, आमिल बना दे और तू खुद कूफा चला जा, और तुझे आम इजाजत है, जिसको कत्ल करना है कत्ल कर, जो तरीका अपनाना है अपना, लोगों पर दौलत को खोल दे, हर चीज तुझ पे हलाल है और हमने तुझ पे भरोसा किया है, तो ये उम्मीद भी करते हैं कि तू यजीद की ख्वाहिश पे पूरा उतरेगा। और साथ में ये लिख कि हम नोमान बिन बशीर को माजूल करते हैं, सस्पेंड करते हैं, उनकी जगह पे हम तुझे गवर्नर जो है मुकर्रर करते हैं कूफा का। जब इसको खत मिला है ये उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को, तो जैसे इसकी आंखें जो है एक दरिंदे के हाथ में खून लग गया हो। इसने जो है अपने भाई को बसरा का गवर्नर बनाया और खुद कूफे की तरफ गया अपने सिपाहियों के दस्ते के साथ में। और ये इतना चालाक था कि इसने उस तरीके से लिबास पहना जिस तरीके से इमाम हुसैन पहनते थे। इसने दस्तार इमाम हुसैन की तरह बांधी और ये जानबूझ के इसने रास्ते को बदला। ये आ रहा था बसरे की तरफ से, लेकिन ये हुआ मक्का के रास्ते पर। और ये जब दारुल इमारा के करीब आया, दारुल इमारा कुफा का किला था, वो महल था जहां पे ये सारी जो किला था उनका, उसको दारुल अमारा कहा जाता था। आया और कुफियों ने देखा कि ये तो दिखने में तो हुसैन की तरह है, आप भी मक्का से रहे हैं, तो ये पूरी कुफा में खबर फैल गई कि इमाम हुसैन आ गए। न जाने ये कैसे कुफी थे, जानते भी थे कि अभी तो खत लिखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ आ रहे हैं, साथ में बीबिया भी है, बच्चे भी है, अभी हुसैन को आने के लिए वक्त जाएगा, इतने जल्दी हुसैन कुफा नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी पूरे कुफा में ये कोहराम बपा हो गया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद फौजी दस्ते के साथ आया और दारुल अमारा के अंदर गया और जबरदस्ती की जो है वो चेहरे पे मुस्कान पैदा की, नकाब हटाया। सूफियों ने देखा कि हम तो हुसैन की जियारत करना चाहते थे, ये तो मरजाना का हरामी निकला। ये खूंखार किस्म का इंसान था, जालिम था। सूफी तो वहां से हट गए, ये महल के अंदर गया। नोमान बिन बशीर समझ गए थे ये क्यों आया है। वो आया और आके पूछने लगा, नोमान मैं ये क्या देख रहा हूं कि मुस्लिम के हाथ पे पूरा कूफा बयात कर चुका है। उन्होंने कहा कर चुका है। कहा तुमने रोका नहीं। कहा मैं अकीदतों के सैलाब को किस तरीके से रोक सकता हूं, और जबकि फौज का एक दस्ता भी इनके साथ मिला हुआ है। कहा तुम मुस्लिम को कत्ल करा देते, इनका जोश ठंडा हो जाता। तो नुमान बिन बशीर ने कहा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अपनी होश से काम ले, तू जिस नबी का उम्मती है ये उस नबी के शहजादे है। उसने कहा इसका मतलब है तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो। तो नुमान बिन बशीर ने कहा हाँ मैं मोहब्बत करता हूं। कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम यजीद से नफरत करते हो, उसकी हुकूमत को नहीं मानते। उन्होंने कहा मेरा ये मतलब तो नहीं था। कहा तुम हुकूमत के बदख्वाह होने के जुर्म में तुमको माजूल किया जाता है। नोमान बिन बशीर ने वो खत लिया और खत लेके कहा, अय अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस गुनाह अजीम से बाज रखा। और ये खत लेके बाहर निकल गए। ये कुफा है, जब तक नोमान बिन बशीर से
یہ کوفی امام حسین کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حسین آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن جب سے پتا چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے، اب کوفیوں کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے تو اس نے اب بھاری رشوتیں دے کے، یہ جنہوں نے خط لکھ کے لیٹر لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، سب سے پہلے انہیں خریدا۔ اب لوگوں کو تاکید کی جانے لگی کہ دیکھو سیاست میں، پالیٹکس میں آپ انٹرسٹ مت لو، آپ کاروبار کی طرف دھیان دو۔ انہیں جو ہے کاروبار کے فوائد گنائے جانے لگے، تجارت کے فوائد گنائے جانے لگے، اور ان سے کہا جانے لگا دیکھو حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے کوئی مطلب نہیں ہے، مفت میں کیوں اپنی جانوں کو گواتے ہو، اپنے بچوں اور بیویوں کو یتیم اور بیوہ کرتے ہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اب کوفہ کا حالات ایسا بدل رہا تھا کہ اب لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب نماز ہو جاتی تو کوئی رکتا نہیں تھا، سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے تھے، اپنے اپنے کاروباروں کی طرف چلے جاتے تھے۔ مسلم بن عقیل پریشان ہیں کہ یہ کوفہ کے حالات کس طریقے سے بدل رہے ہیں، اور دل میں یہ سوچنے لگے ہم نے خط لکھی اچھا نہیں کیا، ہم نے خط لکھی اچھا نہیں کیا، یہ حالات کس طریقے سے، یہ کوفی کس طریقے سے بدل گئے، یہ کس طریقے سے رنگ دکھانے لگے، یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ اور وقت ایسا بھی آیا پھر کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم کو دربار میں بلایا۔ مسلم بے خوف ہو کے گئے، کہا مسلم تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے نہیں ہے، تم نے ہی ہمیں خط لکھ کے بلایا، ہم آئے نہیں تھے، تم نے ہمیں بلایا ہے۔ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں لیکن تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ جناب مسلم نے کہا کہ ہم کسی جنگ کی وجہ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ امت محمد میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہے اس کی اصلاح ہو۔ اس نے کہا مسلم ہم آپ کی ان حرکتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت مسلم درباری عبید اللہ سے چلے گئے، نکل گئے دارالامارہ سے باہر۔ کوفہ کے حالات ایسے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں کوفی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مغرب کا وقت ہے اور مسلم بن عقیل امام ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہزاروں کوفی حضرت مسلم اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتے ہیں، پیچھے تمام کوفہ مسلم بن عقیل کی امامت میں نماز باندھتا ہے، رکعت باندھتا ہے۔ جب مسلم ابن عقیل سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیچھے ایک بھی موجود نہیں، پیچھے ایک بھی موجود نہیں ہے، ایک ضعیف العمر، ایک ضعیف شخص موجود ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح لیے آگے بڑھتا ہے، آگے آتا ہے، قریب آتا ہے، مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ مسلم کہتے ہیں بابا کیا ہو گیا تھا، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، ایسا کیا ہوا؟ میں نے جب رکعت باندھی تھی ہزاروں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب میں نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلم اعلان ہو گیا تھا کہ جو کوئی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا یا کوئی اپنے ساتھ میں رکھے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ کہا بابا آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہا کہ میں ہانی ابن عروہ ہوں، میرا نام ہانی ہے، میں صحابی رسول ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ کے جد کا صحابی ہوں، میں صحابی رسول ہوں، آپ اہل بیت رسول ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ حضرت مسلم کو ساتھ لے کے گھر گئے اور انہیں وہاں رکھا۔ اب جو ہے پورے کوفہ کے اندر ناکہ بندی کر دی گئی کہ مسلم کوفہ سے باہر نہ نکلے، ہر جگہ کرفیو جیسے حالات تھے، گھر گھر تلاشی لی جا رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو مسلم کو جو بھی اپنے گھر میں رکھے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ ہانی ابن عروہ کے گھر پہ ہے، ہانی کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ ہانی کیا تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، جھوٹ تھوڑی کہتے۔ انہوں نے کہا ہاں مسلم میرے گھر پہ ہے۔
کہا ہمارے حوالے کرو، کہا کسی قیمت پہ نہیں کروں گا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ قتل کیا جائے گا؟ کہا پتہ ہے قتل کیا جاؤں گا، لیکن میں حوالے نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ کہہ دو، ابن زیاد نے کہا اچھا یہ بتا دو کہاں ہے، ہم خود ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا، بس یہ کہوں گا میں نے انہیں ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جب تمہارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے غصے میں آ کے چابک سے صحابی رسول کو مارا۔ تو ہانی ابن عروہ نے کہا کیا صحابی رسول پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، چابک چلا رہے ہو، کس جرم میں؟ کیا اہل بیت رسول کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی سزا یہ ہے کہ تم مجھے کوڑے مارو؟ تو اس ابن زیاد نے کہا بڈھے مسئلے مسائل مت کر۔ اس کے بعد ہانی ابن عروہ کو قید کر دیا گیا اور کہا کہ ڈھونڈو مسلم کہاں ہے۔ مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر چھوڑ چکے تھے، اس لیے کہ ہانی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور تمام جگہ پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے، ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے۔ تمام کوفہ پھر تلواریں لے کے ہاتھ میں باہر نکلا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ ہم اپنے رفیق کی ان کی قتل کا بدلہ لیں گے۔ ہزاروں کوفہ پھر مسلم کے ساتھ تھے۔ یہ پل بھر میں یہ کیسے کیسے رنگ بدلتے تھے، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے۔ یہ مسلم کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اب پھر ساتھ آ گئے۔ اس کے بعد میں جب عبید اللہ نے یہ حالات دیکھے کہ اب پورا کوفہ پھر جمع ہے، دارالامارہ کو گھیر لیا گیا ہے، اور یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم ہانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور اے یزیدیو ہم تمہیں کاٹ دیں گے۔ عبید اللہ نے یہ حالات دیکھے تو پھر اس نے انہی سرداروں میں سے کچھ کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ۔ وہ سردار پھر آئے، انہیں سمجھایا ارے تمہیں کس نے کہا ہانی قتل ہو گئے؟ ہانی بہت اچھے سے ہے، ہاں عبید اللہ نے کچھ سختی کی تھی لیکن اب وہ معافی مانگ رہا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں چلے اور جا کے دیکھا ہے ہانی اچھے سے موجود ہے۔ وہ لوگ بھی اندر گئے، جا کے دیکھا ہے اور باہر آ کے کہنے لگے ہانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ حالانکہ ہانی ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، لیکن باہر پبلک کو یہ بتایا گیا کہ ہانی بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ ہی دیر میں پھر کوفہ تر بتر ہو گیا۔ حضرت مسلم اکیلے آئے تھے، اکیلے کھڑے رہے۔ اب رات کا وقت ہے، حضرت مسلم جو ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے۔ یہی وہ کوفہ ہے جس نے خط لکھ کے بلایا تھا، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے تھے، اور یہ مسلم کے آج مسلم کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور یہ مسلم کو دیکھ کے دروازے بند کر رہے تھے۔ اندھیرا چھا گیا، مسلم کوفہ کی گلیوں میں گھومنے لگے، رات چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، رات کا ایک حصہ بیت گیا۔ حضرت مسلم کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دور دور تک کوئی مسلم کو پناہ دینے والا کوفہ میں موجود نہیں ہے، پردیس ہے، لیکن مسلم کے آنکھ میں آنسو ہے، بچے بھی نہیں مل رہے، ساتھ میں 2 شہزادے آئے تھے، پتہ نہیں کس کے گھر میں موجود ہے، کہاں پہ ہے، کوئی خبر نہیں ہے، لیکن مسلم کی زبان پہ یہ نہیں ہے کہ ہائے افسوس میرے بچے کہاں ہے۔ مسلم روتے ہوئے بس یہ کہتے ہیں کہ ہائے میں نے میرے مولا کو خط لکھ دیا ہے، میرا مولا اگر مکہ سے نکل گیا ہوگا، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہے، کسی طریقے سے یہ بات حسین تک پہنچ جائے کہ مولا آپ کوفہ نہ آئے، کوفہ بدل گیا ہے، کوفہ دھوکہ باز ہے، اے اللہ یہ مجھ سے کیا خطا سردد ہو گئی کہ میں نے مولا حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ آ جاؤ، یہ کیا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ مسلم رو رہے ہیں، پردیس ہے، کوئی اپنا بھی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے، بس حسین کی فکر ہے۔ پھر ایک گلی سے گزرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک لو جل رہی ہے چراغ کی، قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ بی بی پوچھتی ہے اے خوبصورت جوان تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ پردیس سے آیا ہوں، حسین کا غلام ہوں، اہل بیت میں سے ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے کیا تمہارا نام مسلم ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مائی میں وہی مسلم ہوں۔ اس بی بی کا نام بی بی سوا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل بیٹھتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ اے شہزادہ رسول، میری قسمت ہے کہ آپ میرے دروازے پہ آئے،
وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون تھی. جب کوفہ ان کو پناہ نہیں دے رہا تو اس بی بی نے انہیں پناہ دی. کہا مسلم میرے گھر میں آئیے. حضرت مسلم گھر میں گئے تو بوڑھی تھی. اس نے کہا کہ مسلم کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ تو مسلم ابن عقیل نے کہا کھانا کیا کھاؤ بی بی، بس مجھے میرے بچوں کی تلاش ہے. میرے بچے اگر مل جائے کوفہ چھوڑ دوں گا، کوفہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اگر بچے بھی مل گئے پھر بھی ایک فکر ہے سواری کا انتظام کا. ہر طرف سپاہی جیسے کتے کی طرح ڈھونڈ رہے، ہر گلی میں کرفیو جیسے حالات ہے، چاروں طرف فوجیں کھڑی ہے کہ باہر کیسے نکلوں. تو بی بی کہتی ہے اے شہزادے رسول، میرا جو بیٹا ہے وہ حکومت میں کام کرتا ہے، وہ حکومت کا ملازم ہے بلال. آپ جو ہے رک جائے، میں میرے بیٹے سے کہہ دوں گی، وہ رات کو آئے گا، وہ یہ کام ضرور کر دے گا، پھر آپ اپنے شہزادوں کو لے کے چلے جانا. حضرت مسلم کو بی بی کی بات میں سچائی نظر آئی، رک گئے. اس کا بیٹا آیا رات میں بلال. اس نے حضرت مسلم کو دیکھا تو تھوڑا ہڑبڑا سا گیا اور پھر سلام کر کے بیٹھ گیا. ماں تھی، ماں نے ان کو کھانا کھلایا اور سمجھاتی رہی کہ دیکھ کہ یہ مسلم کے شہزادوں کو کہاں ہے پتہ نہیں ہے، ڈھونڈ کے لا دے، بس کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی. بیٹے نے کہا مجھے معلوم ہے کہاں ہے. کہا ہے؟ کہا وہ قاضی شریح کے گھر پہ ہے. تو کہا اچھا انہیں لا دے. تو کہا دیکھو اماں، ابھی رات کا ایک پہر گزرا ہے، تھوڑا اور گزر جانے دو، رات کے پہرے کے سپاہی سو جائیں گے، میں جا کے لے آؤں گا. حضرت مسلم ابن عقیل دیکھتے رہے. رات کا پھر پہر گزرا تو بوڑھی نے بلال کو اٹھایا، کہا جا بچے کو لے کے آ. اس کے جانے کا انداز ایسا تھا کہ مسلم ابن عقیل سمجھ گئی جانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کرتے، بھروسہ تو کرنا تھا. کہا یا تو بچے کو لے کے آئے گا. کافی وقت گزر رہا تھا، رات میں مسلم کو نیند کہاں آنے تھی، اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گیا تو ضرور ہے، پر یہ یا تو فوج لے کے آئے گا یا عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کرے گا. حضرت مسلم ابن عقیل تہجد کی نماز میں مشغول ہوئے. اس کے بعد میں ورد و وظائف کرنے لگے. فجر کا وقت ہوا، چاہتے تھے کہ مسجد جائے لیکن رک گئے، وہیں پہ نماز ادا کی. پھر بھی بلال نہیں آیا. پھر اور وقت گزرا، صبح نکل گئی، دن چڑھ گیا، اور پھر اچانک باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، سپاہیوں کی آوازیں آنے لگی. مسلم سمجھ گئے یہ بچے کو لانے نہیں گیا تھا بلکہ یہ فوج کو لانے گیا تھا. چاروں طرف سے گھر گھیرا جا چکا ہے، اور جو کوتوال تھا محمد ابن اشس یہ آیا ہے. یہ جیدہ ابن اشس کا بھائی تھا. جیدہ ابن اشس وہی ہے جس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا ہے. اور یہ آیا ہے فوج کے ساتھ میں، اور آ کے انہوں نے گھر کو گھیرا ڈالا اور کہنے لگے مسلم آپ خود کو ہمارے حوالے کر دے. حضرت مسلم نے فرمایا اے ابن اشس، تو جانتا ہے ہم کون ہیں، اور تو بھی وہی ہے کہ جس نے ہمیں خط لکھ کے یہاں بلایا ہے. بتا کہ یہ جتنے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اتنی بڑی فوج کو تو لے کے آیا ہے اور تو ان کا سردار ہے. بتا تو نے اور تیری فوج نے ہمیں خط نہیں لکھا تھا؟ سب نے سب نیچے جھکا دیے، کہا ہاں لکھا تھا. تو کہا کہ بدل نہیں گئے تم لوگ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مسلم، میں بھی بدل گیا ہوں اور کوفہ بھی بدل گیا. یہ کوفہ ہے، یہ ایک وقت میں کئی کئی رنگ بدلتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل کہنے لگے کہ تم دغاباز تو تھے ہی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میں اکیلا ہوں، میں ہاشمی اکیلا ہوں، اور اتنی بڑی فوج لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ تم ہاشمی بھی ہو، تم ہاشمی بھی ہو، اور ہمیں ڈر تھا کہ کوفہ والے کہیں تمہارے ساتھ نہ مل جائے. تو کہا مقابلہ تو اب بھی ہوگا. تو ابن اشس نے کہا اب کوفہ آپ کے ساتھ میں نہیں آئے گا، میں کوفہ کے حالات دیکھ چکا. مسلم ابن عقیل نے کہا کوفہ نہیں آئے گا تو کیا ہوا، میں تو اکیلا ہوں، میں خود لڑوں گا. وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے فوج کو حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل پہ حملہ کرو.
मुस्लिम इब्न अकील ने तलवार निकाली और फिर ऐसा मुकाबला किया कि कूफा हैरान रह गया कि यह अकेला मुस्लिम है और हजारों पे भारी है, ये हजारों पे भारी है। ये कभी कोटों पे चढ़ते थे, छतों पे चढ़ते थे, ऊपर से पत्थर मारते थे, आग के गोले बरसाते थे। मुस्लिम के पास में एक तलवार थी, न जिरा है, न ढाल है, न सर पे जंगी खोर्द है, जबकि इनके पास में नाइजे भी है, तलवारें भी है, तीर भी है, बर्शिया भी है, और जरा से इनके लबास ढके हुए हैं, और ये ऊपर से पत्थर बरसा रहे, आग के गोले। मुस्लिम तलवार से रोकते भी आए। और रिवायतों के अंदर है मुस्लिम की ताकत ऐसी थी, वो ऐसा बहादुर जवान था कि वो छलांग लगा के छतों पर चढ़ जाते थे, पल भर में छतों पे चढ़ जाते थे। मुस्लिम ऊपर जाते तो ये नीचे कूद जाते थे, डर के मारे कहीं मुस्लिम हमें न मारे। मुस्लिम इब्न अकील जब तलवार चलाते थे तो इनको हजारों की, इनको भी कई सैकड़ों इन यजीदियों को मारा। इनकी लाशें कूफा की गलियों में पड़ी हुई थी। सुबह से दोपहर का वक्त ढलने आ रहा है, मुस्लिम अकेले जंग लड़ रहे हैं, और जिस्म पे कई तलवारों के घाव भी आ चुके हैं, और आपके होठ का ऊपर का हिस्सा कट गया था, और काफी खून बह जाने की वजह से एक कमजोरी और नकाहसी आपके ऊपर तारी हो गई थी। अकेले है, काफी देर से जंग कर रहे हैं, यजीदियों को भी मार रहे हैं, और आपके जिस्म पे भी काफी जख्म आ चुके थे, और खून बह बह के आप पे बेहोशी का आलम तारी हुआ। आपने कहा कि बीबी तुआ, एक पानी का प्याला दे दो। उन्होंने पानी का प्याला दिया, आपने होठों से लगाया तो होठ कट चुका था, खून वो प्याले के अंदर गिरा। हजरत मुस्लिम ने कहा कि ये पानी अब मैं नहीं पी सकता, पानी फेंक दिया। और आप कूफा का मुशाहिदा कर रहे हैं, ये वही कूफा है जो कह रहे थे मौला हम आपके साथ है, एक भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। आपने तलवार टिकाई और बेहोश हो गए। जब मोहब्बत इब्न अशफ ने देखा कि बेहोश हो गए हैं, अब नजदीक आए, नजदीक आके आपकी तलवार छीन ली और आपको कैद करके कसर दारुल अमारा में ले गए। काफी वक्त गुजरा। वक्त गुजरने के बाद में मुस्लिम इब्न अकील होश में आए। जब होश में आए तो देखा कि कैद है, हाथों में बेड़ियां बंधी है, हथकड़िया है, और ये तमाम कूफी के जो रईसा है, फौजी है, खड़े हैं। उबैदुल्लाह इब्न जियाद तख्त पे बैठा है। तो आप कहने लगे धोखे से मुझे कैद कर लाए, मेरी तलवार पे भी कब्जा कर लिया। तो उसने कहा कि देखो मुस्लिम, आप हमारी कैद में हैं। और एक कूफी ने कहा तुम उबैदुल्लाह इब्न जियाद को सलाम नहीं करते? तो मुस्लिम ने कहा कि मैं इसको सलाम करूं जो बागी खुदा है, जो अल्लाह उसके रसूल का बागी है। उबैदुल्लाह इब्न जियाद कहने लगा कि बागी तो तुम हो और तुम्हारे हुसैन है, तुम हो और तुम्हारे हुसैन है। तो मुस्लिम इब्न अकील को जलाल आया, और जलाल में आके कहने लगे बागी हम नहीं, बागी तुम लोग हो। तुमने अल्लाह की किताब पे तलवार उठाई है, तुमने दीन मोहम्मद पे तलवार उठाई है, लेकिन मेरा मौला हुसैन तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। वो तुम्हारी हर साजिश को नाकाम कर देगा, तुम्हारी हुकूमतों को खत्म कर देगा, तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उस लानती ने कहा कि मुस्लिम मैं तुम्हें ऐसे कत्ल करूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं तू क्या करेगा, हम जानते हैं तू क्या करेगा, बस हमारी एक वसीयत है। और उसी मोहम्मद इब्न अशद को बुलाया और बुला के कहा तुमने वादा तो वफा नहीं किया, तुमने धोखा दिया, लेकिन एक अहद करो, एक वादा करो, अगर पूरा कर सकते हो तो ये तुम्हारी मर्जी पे है। तो कहा क्या? कहा कि देखो मेरे मौला को जो है हुसैन, वो निकले होंगे, बस उन्हें ये खत पहुंचा दो वो कूफा ना आए और रास्ते से वापस चले जाए। और काजी शुरह को बुलाया और कहा कि देखो मेरे दोनों शहजादे तुम्हारे पास है, इन्हें या तो मदीना भिजवा दो या रास्ते में मेरे मौला जहां होंगे ये बच्चों को वहां पहुंचा देना। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कहा कि जाओ मुस्लिम को कत्ल करो। मुस्लिम को धोखे से कैद किया गया और कसरे दारुल अमारा की छत पे आपको लाया गया। लाने के बाद में आपने मदीने की तरफ देखा और मदीने की तरफ देख के कहा कि ए मेरे नाना जान, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہمارا سلام قبول کرے، ہمارا سلام قبول کرے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے مکہ کی طرف دیکھا، راستے کی طرف دیکھا، اور راستے کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام، میں آپ کو جو ہے خط لکھ کے مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی، لہٰذا میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اور آپ اسی سوچ میں تھے کہ بکر بن حمدان نے آپ پہ تلوار چلائی اور آپ کا سر مبارک جو ہے وہ کاٹا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے آپ کا جسم مبارک اور سر مبارک قصر دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا، اور پھر وہاں سے اٹھا کے انہوں نے سڑک سے اٹھا کے جنگل میں پھینکا۔ بعد میں آپ کا جسم اقدس اور سر مبارک دفنایا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور حانی ابن عروہ، یہ پہلی شہادتیں ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے راہ خدا میں پیش کی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسین کے نانا جان ہیں، اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہے۔ میری زبان مبارک سے یہ نکلا کہ حسین علیہ السلام آپ کے نانا جان ہیں۔ میں نے دوران مجلس میرے منہ سے یہ جملے بھی نکلے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کو اپنے سلام کہا، حالانکہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ جد ہو، جد آپ کے جد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں مجھ سے وہ غلطی ہو گئی کہنے میں، تو اس کے لیے اصلاح فرما رہا کہ آپ حسین علیہ السلام کے نانا جان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم علیہ السلام یہ قاضی شرح کے گھر پہ تھے کوفہ کے اندر، اور انشاءاللہ ان کی شہادت ہم کل سنیں گے۔ یہ دونوں بچے بھی شہید ہوئے ہیں اور بڑے مظلومانہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بچوں کی شہادت شاید ہی کسی نے ان کی شہادت سنی ہو، تو انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں حضرت محمد اور ابراہیم علیہ السلام کی شہادت پڑھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔